بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، محیص اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے محیص اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر محیص شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کے سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر ایران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کے سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح سے اس پر اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس ایران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کے بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر توازی کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راہیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا تم 6 سال تک میری بکریاں چلاؤ۔ کچھ روایات میں 7 سال بھی لکھا ہے، تو میں تمہاری شادی رابیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راہیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھری، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راہیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔
دوستوں روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید روکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان چلے جاؤ۔ یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے، لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پہ بہت سی بھیڑ بکریاں اور سامان خوردونوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی محیص رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کا ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایران سے کنعان جا رہا تھا۔ لوگوں نے محیص کو خبر دی کہ وہ قافلہ گزر رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو محیص پریشان اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریوں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا اگر وہ ہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر اے اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کرے۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ محیص نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پہ سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پہ تیل مال کے گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اسی لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصاویر یا ویڈیوز میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے نام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنیکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ دوستوں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہوئی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کی۔ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے فرزند عطا کیا۔ یاد رہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکے چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ انبیاء کرام نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھے۔
प्यारे दोस्तों, ये सारा किस्सा बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल कहलाई। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले जुमले हैं जिनका तज़किरा हमने वीडियो के आगाज में किया था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पे सर रख के रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरी बात तेरी औलाद के लिए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खुदाई दावे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखुसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और न ही अर्ज़ फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुस्तनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपने आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीवी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को फिरौन के पास भेजो, उन्होंने दुआ की, ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाक बाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीवी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न जमाल को देख के दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। देखकर बीवी सारा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपनी खामिन के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज फरमा। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उससे अज़ाब इलाही ने आन लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नजर बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम को कसदन कनीज लिखा ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है। सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अंबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच से लड़ाई और इख्तिलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और न ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक थे, न कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मक़दिस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहेल के यहाँ दूसरे बेटे बनी अमीन की विलादत हुई और दौरान जिंदगी राहेल का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती बीवी राहेल को बैतुल मक़दिस में ही दफन करके उनके सरहाने निशानी के तौर पे एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहेल से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मक़दिस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई मुहीज भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं।
جس سے یہودی حیوان اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم آئے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ معزز دوستوں، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب وہ یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل ہیں کون۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پہ کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذہب اسلام، مسیحیت اور یہودیوں کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سرزمین پہ آئے اور اکثر یہیں پہ مدفون ہیں اور بہبیست راہیل ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطے ارض میں تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے ہیں اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے قزم قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مبعوث ہوئے۔ قدن قبیلے کی اصطلاح سے قطن متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے اور قرآن کے مطابق معراج کے وقت ہمارے نبی کریم علیہ السلام اسی بیت المقدس سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں۔ معزز دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنی ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ شاید کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرام کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچانا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے کہا کہ قبطیوں کو دین سے کما حق حور و اشناس نہیں کرایا، اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزادہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جائے۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بھگا لی جاتی اور ان کو سرعام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت اور نگہت کے دن گزار رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قابض ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کی ان اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پہ تل گیا۔ آخر کار اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔
در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں دیکھا حال دکھا کر اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم کی غلامانہ ذہنیت تھی جس کی سرشت بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور مصریوں کی مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ پھیلا چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی قبیح برائی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک پت بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردے فارمولے اسلامی ضابطۂ حیات سے روشناس کیا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی، مگر یہ قوم فقہی موشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف جیلوں سے احکام الہی کو پس پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مسل روشن کرے، مگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پہ حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا فرد بھی حضرت موسیٰ کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سینچر کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پہ دھتکار پھٹکار پڑے۔ سرزمین فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، امویوں، کنعانیوں، پرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پہ مبنی انتہائی ظالم اور گندہ معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تناسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلعہ فما ہو سکا اور نہ ہی کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ معزز ناظرین کرام، یہاں پر بنی اسرائیل کی چند مشہور معروف انبیاء کا تذکرہ مختصراً طور پہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے مشہور صحائف صحیفہ ابراہیمی، زبور، تورات، انجیل ہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، تاہم بنی اسرائیل کے عمرہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کچھ دیر قبل سن چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء کا مختصراً تذکرہ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے، آپ کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ کی معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ کہتے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، کیونکہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ 19واں فرعون تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پہ جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کے باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ پھر ان کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں اگر یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسا بننے کے بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کے جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ کیسے اس بچے کو زندہ رکھا۔ اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی، اس کی پرورش کا سامان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کے ذمہ لگایا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میرے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک دوسرے قبطی نے خبر مشہور کی کہ مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کو گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہی بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ اب بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کے ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے موسم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ اور دیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ اس کی کچھ خدمت کر سکے۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا، اور اس لڑکی نے جب آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ نے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے، ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چرائے تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پہ چھوڑ دیجیے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پہ چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی وہ آگ دور رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائے کہ آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، اور اس کے بعد سے عصا کی معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پہ اشکار کیا گیا، اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ بنی اسرائیل پہ انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کے فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو کی اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پہ ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ کبھی وہ ایمان لے آتے اور کبھی ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پہ لے جاؤ۔ چنانچہ اب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئی، جنہیں دیکھ کے بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پہ مارو۔ چنانچہ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم کی پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ قلزم پار کر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ قلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ معزز دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر اور معروف نبی تھے، اور آپ کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم کو ذبح کرو ایک گائے، تو بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی ہوں میں جاہلوں میں۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی کی ترقی کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین حق کی اجتماعیت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس قانون کی پابندی سے ان کی ترقی کا راستہ کھلتا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس قانون شکنی کی سزا کے طور پر انہیں انسانیت سے نچلے درجے میں بندر بنا دیا گیا۔ اب تذکرہ کیے دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کی بھی تھی اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر بھی شدید قربت اور محبت کا ایک اور سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو یاد ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پہ فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا